پھانسی سے قبل مجرم سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے میں اپنی ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات عرفان سے چھپائی گئی تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور نہ ہی اسے اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت ملی تھی، لیکن اب یہ راز زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ادھر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور یہی کہا کہ جج صاحب، مجھ سے بہت بڑی بات چھپائی گئی، میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ جج نے عرفان سے کہا کہ جن لوگوں نے تم سے یہ بات چھپائی ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن اب ہم تمہیں ایک اور فیور ضرور دے سکتے ہیں اور اب بھی تم سے آخری خواہش پوچھ سکتے ہیں۔ تم سوچ کر اپنی کوئی دوسری خواہش بتاؤ، اس کی خواہش پر عمل کیا جائے گا اور پورا کیا جائے گا۔ عرفان نے جج سے کہا کہ ٹھیک ہے جج صاحب، جب سے مجھے یہاں اس جیل خانے میں لایا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، میں سکون سے نہیں سو سکا، مجھے چٹائی پر نیند نہیں آتی، لہٰذا زندگی کی آخری رات میں سکون میں گزارنا چاہتا ہوں، سکون کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ میرے لیے ایک آرام دہ بیڈ کا انتظام کیا جائے اور ساتھ ہی ایک برف کا بلاک، وہ بھی جیل کے اندر منتقل کیا جائے۔ جج اس کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ آخری رات وہ سونا چاہتا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا، اور وہ برف کا بلاک کیوں منگوانا چاہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ خیر، اس کی یہ بھی خواہش پوری کی گئی۔ ایک پرسکون اور بڑے سے پلنگ کو اس کے قید خانے میں منتقل کیا گیا جس کے اوپر ایک گدا بھی تھا۔ پھر اس کے بعد برف کے بلاک کو بھی قید خانے کے اندر لایا کیا۔ مجرم فوراً اس پلنگ پر سو گیا اور جب آدھی رات کا وقت ہوا تب پشاور کی وہ سڑک جسے لوگ برسوں سے چرخی گیٹ کا راستہ کہتے تھے، شام کے وقت ہمیشہ کچھ زیادہ ہی بوجھل ہو جاتی۔ دن بھر کی گرد، دکانوں کے شٹر گرانے کی آواز، ریڑھیوں والوں کی پکار اور گاڑیوں کے ہارن مل کر ایسا شور بناتے تھے جو شہر کی رگوں میں دوڑتا رہتا تھا۔ اسی سڑک کے کنارے ایک پرانی عمارت کھڑی تھی، اینٹیں جگہ جگہ سے جھڑی ہوئی تھیں، کھڑکیاں زنگ آلودہ اور دیواروں پر وقت کے نشانات نمایاں تھے۔ اس عمارت کے اندر آج غیر معمولی خاموشی تھی۔ یہ عدالت تھی۔ کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے تھے مگر کسی کے چہرے پر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سب کی نظریں ایک ہی شخص پر جمی ہوئی تھیں، عرفان احمد۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، لوہے کی ٹھنڈک اس کی کلائیوں میں اتر چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر پسینہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا کھڑا تھا، جیسے جسم تو عدالت میں ہو مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ جج صاحب کی آواز گونجی، بھاری تھی، سرد اور فیصلہ کن۔ عرفان احمد، تم پر الزام ہے، تم نے اپنے سالے وسیم خان کو قتل کیا۔ گواہوں، ثبوت اور حالات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ عرفان نے پلک جھپکائی۔ اس کے کانوں میں الفاظ گونج رہے تھے مگر دل پہلے ہی جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا عدالت تمہیں سزائے موت سناتی ہے، یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہے۔ پچھلی قطار سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ وسیم کی ماں تھی۔ اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں مگر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے برابر عرفان کی ماں بیٹھی تھی، نہ رو رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی، بس خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی جیسے پتھر کی مورت ہو۔ عرفان نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ پھانسی، یہ لفظ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ مقدمے کے دوران ہر رات یہی لفظ وہ سنتا تھا مگر آج یہ عدالت کی زبان سے نکلا تھا۔ اب یہ صرف اندیشہ نہیں رہا تھا، حقیقت بن چکا تھا۔ جج صاحب نے رسمی کارروائی جاری رکھی۔ قانون کے مطابق مجرم کو اس کی آخری خواہش کا بھی حق حاصل ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ عرفان نے آنکھیں کھولی۔ اس لمحے اس کی نظر ایک چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ تھی ثنا۔ وہ عدالت کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ، سر جھکا ہوا تھا، آنسو مسلسل اس کی گالوں سے گر رہے تھے۔
پورے مقدمے میں اس نے نہ عرفان کے حق میں کچھ کہا تھا نہ ہی اس کے خلاف، بس وہ خاموش تھی جیسے زبان اس کی بند ہو گئی ہو۔ عرفان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک اور تصویر ابھر آئی۔ یہ 6 ماہ پہلے کی دوپہر کا یہ وقت تھا، تنگ گلی تھی، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، عورتیں دروازوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عرفان اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے ایک پرانے مکان کے سامنے رکا۔ یہ ثنا کا گھر تھا۔ عرفان ایک معمولی آدمی تھا۔ موبائل فون ریپیئر کی اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ دن اچھا ہو تو 5-6 فون بن جاتے تھے، دن برا ہو تو پورا دن خالی بھی رہ جاتا تھا، مگر اس کا دل بڑا تھا، نیت صاف تھی۔ ثنا اس کی ساری دنیا تھی، لیکن اسی دنیا میں ایک اور دیوار تھی، وسیم، ثنا کا بڑا بھائی، دولت مند، با اثر اور خود کو سب سے اونچا سمجھنے والا تھا۔ اس کی نظر میں عرفان کچھ بھی نہیں تھا، اور کئی بار وہ عرفان کو سمجھا چکا تھا۔ میری بہن کا رشتہ تم جیسے غریب کے ساتھ ممکن نہیں، وسیم نے ایک دن ہنستے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا دور ہو جاؤ۔ وہ جملہ عرفان کے دل میں آج بھی گونج رہا تھا۔ عدالت میں عرفان نے دوبارہ ہوش سنبھالا۔ جج صاحب نے پوچھا، عرفان احمد، تم اپنی آخری خواہش بتانا چاہتے ہو کیا؟ کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ تھی۔ عرفان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے دوبارہ ثنا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی التجا تھی، شاید خوف یا شاید ندامت یا شاید پھر کچھ اور تھا۔ عرفان نے لب کھولے، آواز کافی بھاری تھی مگر صاف۔ حضور، میں جیل میں کئی دنوں سے فرش پر سو رہا ہوں۔ مجھے کبھی سکون کی نیند یہاں نہ آ سکی، نہ ہی مجھے یہاں چٹائی پر سونے کی عادت تھی۔ مجھے ایک رات بھی سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ میری آخری خواہش ہے کہ کمرہ عدالت سانس روک کے سن رہا تھا۔ وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ کس خواہش کا اظہار کرے گا۔ مجھے ایک رات کے لیے جیل کے اندر ایک آرام دہ بستر دیا جائے، بستر کے ساتھ ایک برف کا بلاگ، اور میری بیوی ثنا کو اجازت دی جائے کہ وہ رات میرے ساتھ گزارے۔ ایک لمحے کو جیسے سب کے کانوں نے یقین کرنے سے انکار کیا۔ کمرے میں کھسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ وسیم کی ماں نے چونک کر سر اٹھایا۔ عرفان کی ماں نے پہلی بار آنکھیں جھپکائیں۔ جج صاحب نے حیرت سے اس سے پوچھا، ایک رات، یہ تمہاری آخری خواہش ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ عرفان نے نظریں جھکا لی۔ جی حضور، یہ میری آخری خواہش ہے۔ میں اکلوتا بیٹا ہوں، خاندان کا اکلوتا۔ میرا خاندان میرے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میری تو کوئی بہن نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس رات کے بعد میری نسل باقی رہ سکتی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ثنا کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اس کے والد نے فوراً اس کا منہ بند کرا دیا۔ جج صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ قانون اس کے سامنے تھا۔ آخری خواہش کو رد کرنا آسان بھی تو نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا۔ عدالت اجازت دیتی ہے، ایک رات سخت نگرانی میں۔ عرفان نے آنکھیں بند کر لی۔ کسی کو کیا معلوم تھا، یہ خواہش نسل بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سچ تک پہنچنے کی یہ آخری کوشش ہو سکتی ہے، اور یہی کوشش آنے والے دنوں میں سب کچھ شاید بدل دے۔ کوچہ قاسم پشاور کی ان گلیوں میں سے تھا جہاں دن اور رات کا فرق صرف روشنی کا ہوتا تھا، شور کا بالکل نہیں۔ وہاں دن رات شور رہتا تھا۔ دن میں بچوں کی آوازیں، ریڑھی والوں کی پکاریں اور عورتوں کی آپس میں باتیں، رات کو موٹر سائیکلوں کا شور، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، اور کہیں کہیں ہنسی یا پھر دکانداروں کا آپس میں کوئی جھگڑا۔ اسی کوچے میں عرفان کی دنیا بنی تھی۔ عرفان احمد صبح فجر کے بعد اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور پھر دکان کھولنے کی تیاری۔ اس کے موبائل فون ریپیئرنگ کی دکان کوئی بڑی دکان نہیں تھی۔ ایک شٹر، ایک میز، چند اوزار تھے اور دیوار پر لٹکے ہوئے پرانے موبائل فون۔ یہ اس کے باپ نے اسے یہ دکان بنا کر دی تھی اور وہ اس چھوٹے سے کاروبار سے خوش تھا، لیکن وہ دکان اس کی عزت تھی، اس کی محنت۔ عرفان کا باپ اسے بچپن میں چھوڑ گیا تھا۔ ماں نے سلائی کر کے اسے پالا، اور اسی لیے عرفان کی زندگی میں چیزوں کی قیمت پیسے سے زیادہ عزت اور نیت سے جڑی تھی۔
جب تک اس کا باپ زندہ تھا یہاں گھڑیوں کی ریپیئرنگ کی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد عرفان نے یہاں موبائلوں پر کام کیا اور پھر ثنا اس کی زندگی میں آئی۔ پہلی ملاقات کوئی فلمی منظر نہیں تھی، نہ آنکھیں ٹکرائیں نہ دل دھڑکا۔ وہ محلے کے ایک گھر میں موبائل ٹھیک کرانے کے لیے گیا تھا۔ ثنا اسی گھر میں مہمان آئی ہوئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس دیا، بس اتنی سی بات، مگر وہ گلاس عرفان کے دل میں کہیں رکھ دیا گیا۔ بعد میں سلام دعا ہوئی، پھر کبھی راستے میں ملاقات، پھر آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگی۔ ثنا پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی۔ عرفان کے سادہ پن میں اسے سکون ملتا تھا۔ محبت خاموشی سے پروان چڑھی، مگر اس محبت کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا وہ تھا وسیم خان، ثنا کا بڑا بھائی۔ اسے بتایا گیا تھا اور وہ جانتا تھا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد گھر کا وہی بڑا تھا، زمینیں تھیں، کاروبار تھا، اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وسیم کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی کہ اس کی بہن ایک عام موبائل میکینک سے بات کرے۔ شروع میں اس نے اس کو نظر انداز کیا، پھر طنز بھی کیا، پھر دھمکیاں۔ عرفان اپنی حد پہچانو، میں تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتا، میری بہن تمہارے لیے نہیں بنی۔ عرفان نے کبھی اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ وسیم کا ادب احترام کرتا تھا۔ وہ لڑنے والا نہیں تھا، مگر دل میں درد بڑھتا رہا۔ ایک دن وسیم نے ثنا کو بلا کر سخت لہجے میں کہا، اگر اس لڑکے سے بات بند نہیں کی تو میں گھر سے نکال دوں گا۔ ثنا رو پڑی، بھائی وہ برا نہیں ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ، وہ مجھے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ وسیم نے عرفان کو الگ بلایا، گلی کے نکڑ پر، جہاں عام طور پر لڑکے کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے تھے۔ سن لو وسیم، میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں تیری میت پر روئے۔ خود پیچھے ہٹ جا، ورنہ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری دکان بھی بند ہو جائے گی اور تو بھی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے جدا۔ عرفان نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیا تھا، میں ثنا سے محبت کرتا ہوں اور میں نکاح کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ آپ کی بہن جہاں بھی رہے گی وہ خوش نہیں ہوگی۔ یہ جواب وسیم کے غرور پر چوٹ تھا۔ اسی دن سے اس نے عرفان کے خلاف خاموش جنگ شروع کی تھی۔ عرفان کی دکان پر کبھی پولیس آ جاتی، اسے دھمکاتے، کبھی محلے میں افواہیں پھیل جاتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ وہ چوری کے موبائل رکھتا ہے، کوئی کہتا کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ عرفان یہ سب باتیں برداشت کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹ گیا تو ثنا کی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور شاید ثنا اپنی زندگی ختم کر دے، کیونکہ وہ عرفان کے علاوہ کسی سے شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ آخر کار ثنا کے والد نے مداخلت کی۔ وہ ایک نرم دل آدمی تھے۔ انہوں نے دونوں کو بلایا۔ عرفان نے صاف بات کی کہ انکل میں غریب ہوں مگر محنتی ہوں، میں ثنا کو عزت دوں گا۔ ثنا کے والد نے سر ہلایا، میں تمہیں جانتا ہوں۔ وسیم نے مخالفت کی مگر باپ کے سامنے زیادہ بول نہ سکا۔ یوں نکاح طے ہو گیا۔ وسیم خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں زہر تھا۔ نکاح کے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ ولیمہ ثنا کے گھر میں ہی ہونا تھا۔ عرفان خوش تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اسے ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ وسیم بدلا نہیں تھا۔ جب چپ ہو گیا، شادی سے ایک دن پہلے وسیم نے عرفان کو پیغام بھیجا، کل آؤ، اکیلے آنا، بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ عرفان نے ثنا کو بتایا۔ ثنا نے اسے منع کیا کہ مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شاید بھائی جان کے تیور درست نہیں۔ آج بھی اس کے چہرے پر غصہ ہے۔ عرفان نے مسکرا کر کہا، اب سب طے ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہی وہ غلطی تھی۔ شادی کی رات گلی سجی ہوئی تھی، روشنی، مہمان، کہے عرفان دلہا بن کر آیا۔ دل میں خوشی تھی، آنکھیں وسیم کو تلاش کر رہی تھیں۔ وسیم آیا، وہ نشے میں تھا، مسکرا رہا تھا۔ آؤ بہنوئی صاحب، ادھر آؤ، اس نے طنزیہ کہا۔ پھر اس نے عرفان کو اشارہ کیا، ذرا باہر آؤ۔ وہی گلی، وہی نکڑ۔ وسیم خان کو محلے میں سب جانتے تھے۔ وہ اونچی آواز میں ہنستا تھا، مہنگے کپڑے پہنتا تھا اور بات کرتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے سامنے والا اس سے کم تر ہے۔ یہ شروع سے اس کی عادت تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داری اس پر آئی تھی، مگر
اس نے اس ذمہ داری کو اختیار بنا لیا تھا۔ گھر میں اس کی بات آخری ہوتی تھی۔ ثنا اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وسیم اسے چاہتا بھی تھا، مگر یہ چاہت مالک بننے والی چاہت تھی، محافظ بننے والی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ثنا کی زندگی کے ہر فیصلے اس پر حق ہے، اور یہی سوچ تھی۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گئی تھی۔ عرفان کو وہ شروع دن سے ناپسند کرتا تھا۔ اس کے نزدیک عرفان ایک معمولی آدمی تھا جس کا خواب بہت بڑا تھا۔ وسیم کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ اس کی بہن کسی ایسے شخص سے محبت کرے یا اس کے گھر جائے جو اس کے معیار پر پورا نہ اترا اور جس کا خاندان اس سے کم ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف غرور کا نہیں تھا۔ وسیم کے اندر ایک اور جنگ بھی چل رہی تھی، وہ تھا قرض۔ وہ مقروض تھا۔ یہ لفظ وسیم کے لیے زہر بن چکا تھا۔ اس نے کاروبار بڑھانے کے لیے ادھار لیا تھا، پہلے دوستوں سے، پھر اس نے باقی ساہوکاروں سے، پھر خاندان کے اندر سے بھی اس نے کوشش کی۔ سب سے بڑا قرض اس نے لیا تھا اپنے خالوزاد بھائی طارق سے۔ طارق بظاہر ایک شریف آدمی تھا، نرم لہجے کا مالک، ہلکی مسکراہٹ اور باتوں میں مٹھاس تھا، مگر اس کے دل میں حساب کتاب ہمیشہ چلتا رہتا تھا۔ اس کی نظر ثنا کے نام پر ہونے والی زمین پر تھی۔ وہ جانتا تھا وہ وسیم کے باپ نے جو وصیت میں ثنا کے نام زمین کی تھی، وہ اس بات سے واقف تھا۔ طارق جانتا تھا کہ اگر ثنا کی شادی عرفان سے ہوئی تو وہ زمین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ عرفان نہ بکے گا نہ ڈرے گا، اس لیے اس نے وسیم کو آہستہ آہستہ اکسانا شروع کیا۔ وسیم، تم بڑے بھائی ہو، تمہاری عزت کا سوال ہے۔ ایک موبائل مکینک تمہاری بہن اس کے گھر جائے گی۔ وہ ایک آوارہ سا انسان ہے جس کی دکان پر ہر وقت اوباش لوگ جمع رہتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو زمین تمہارے ہاتھ سے بھی چلی جائے گی۔ وسیم پہلے یہ بات سنتا اور پھر ڈرنے لگا۔ قرض کا بوجھ، غرور کی چوٹ اور طارق کی باتیں، یہ سب مل کر وسیم کو اندر سے بدلنے لگی۔ اس نے ایک اور گناہ کیا۔ اس نے ثنا کی پرانی تصویریں وہ چرا لیں۔ یہ تصویریں کوئی غلط نہیں تھیں، مگر پرانی تھیں، نجی تھیں۔ وسیم جانتا تھا معاشرہ سچ نہیں دیکھتا، بس انگلی اٹھاتا ہے۔ وہ عرفان کو ڈرانا چاہتا تھا، بس اس کا ارادہ اور کوئی نہیں تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے اس نے عرفان کو پیغام بھیجا، کل ملنا ہے، ضروری بات ہے۔ عرفان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس دلدل میں قدم رکھ رہا ہے۔ شادی کی رات وسیم نشے میں تھا، مگر نشہ صرف شراب کا نہیں، اس کے اندر خوف، لالچ اور غصہ سب اکٹھا ہو چکے تھے۔ جب اس نے عرفان کو گلی میں بلایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم سمجھتے ہو سب ختم ہو گیا؟ وسیم نے ہنستے ہوئے کہا، مگر آواز میں لرزش تھی۔ اس نے ایک لفافہ نکالا، تصویریں دکھائیں۔ اگر تم نے ثنا کو خوش نہ رکھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی، تو یہ تصویریں پورے محلے میں ہوگی۔ یاد رکھنا، ابھی یہ نکاح نہیں ہوا۔ عرفان کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بھائی اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اپنی بہن کو بدنام کرنا چاہے۔ وہ غصے میں تھا، مگر اس نے برداشت کیا۔ یہ گندگی اپنے پاس رکھو وسیم، مجھے نہیں امید تھی کہ تم ایسا کہو گے، وہ بھی اپنی بہن کے بارے میں۔ عرفان نے کہا، میں ثنا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بات ختم ہو سکتی تھی، مگر وسیم پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے جیب سے چھری نکالی، صرف ڈرانے کے لیے یا شاید خود کو مضبوط محسوس کرنے کے لیے۔ تم مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے عرفان، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ آگے بڑھا، عرفان نے اسے دھکا دیا، چھری ہاتھ سے نیچے گری، زمین پر وہ نیچے گر گئی۔ عرفان نے جھک کر اٹھائی، شاید بچاؤ کے لیے یا شاید گھبراہٹ میں۔ وسیم یہ دیکھ کر لڑکھڑایا، ایک قدم پیچھے، پھر دوسرا، اور پھر ایک لمحہ، ایک غلط زاویہ، ایک چیخ، چھری اس کے سینے میں اتر گئی تھی۔ یہ ایک غلطی تھی۔ وسیم کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ عرفان، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ میری غلطی ہے۔ خون بہنے لگا، وسیم زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے دور کھڑا طارق آگے بڑھا، مگر اندھیرے میں کسی نے اسے بالکل نہ پہچانا۔ لوگ جمع ہونے لگے، شور مچ گیا۔ وسیم کی سانسیں وہ بھی ٹوٹنے لگیں۔ میری جیب، وہ ہانپتے ہوئے بولا، خط۔
بہن کو مت بتانا، پھر خاموش ہو گیا۔ وسیم مر چکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ غلط تھا۔ عرفان صدمے میں کھڑا تھا، ہاتھ میں چھری تھی، اور یہی ایک تصویر کافی تھی، قاتل کی تصویر۔ وسیم، بھائی یا دشمن، مرتے وقت بھی ایک راز چھوڑ کر گیا تھا۔ وسیم کے زمین پر گرتے ہی گلی میں شور مچ گیا۔ کسی نے چیخ کر کہا، خون ہو گیا۔ کوئی رونے لگا، کسی نے دروازے کھول دیے، کوئی کھڑکیوں سے جھانکنے لگا۔ لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ شادی کی گھر کی خوشیاں چند لمحوں میں خوف میں بدل گئی تھیں۔ عرفان وہیں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، اور وہ بھی خون آلود چھری۔ آنکھیں وسیم کے بے جان جسم پر جمی ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک ہکا بکا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، اب کیا کرنا ہے۔ میں نے نہیں، اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز بالکل نہ نکلی۔ کسی نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی، کسی نے وسیم کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ جلدی ہسپتال لے چلو، شاید بچ جائے۔ آوازیں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے لگیں۔ ثنا گھر کے اندر تھی، اسے صرف شور سنائی دیا۔ پھر کسی نے آ کر کہا، وسیم بھائی کو کچھ ہو گیا، وہ تڑپ رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ گلی میں خون تھا، اس کا بھائی زمین پر تھا، اس کے سامنے عرفان۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا جو چیخ بن کر نکل آیا، یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے مجھے کیوں برباد کیا؟ عرفان کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے ہر لفظ بے معنی تھا۔ وسیم کو گاڑی میں ڈالا گیا، عرفان بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ راستے میں وسیم نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے سر ہلا دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جملہ تھا، مگر اس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پولیس آ گئی، چھری ضبط کی گئی، اس پر فنگر پرنٹ دیکھی گئی، گواہوں کے بیانات لکھے گئے، اور عرفان کو ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ ثنا ہسپتال کے فرش پر بیٹھی تھی، اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عرفان کو پولیس وین میں ڈالا گیا۔ جاتے وقت اس نے پیچھے دیکھا ثنا کو، مگر ثنا نے نظر نہیں ملائی تھی۔ اس رات کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی ولیمہ نہیں تھا، بس ایک نکاح ہوا تھا۔ صرف ایک جنازہ اٹھا، وسیم کو دفن کر دیا گیا، اور عرفان کو حوالات میں بند کیا گیا۔ اگلے دن سے کہانی بدل گئی۔ عرفان اب داماد نہیں تھا، وہ ایک قاتل بھی تھا۔ محلے والوں نے گواہی دی اس بات کی کہ ہم موقع پر موجود تھے۔ ہم نے اسے چھری کے ساتھ دیکھا تھا، خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ وسیم کے سینے میں جھکا ہوا تھا، اسی نے اسے مارا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ چھری کس کی تھی، کوئی یہ نہ بتا سکا کہ لڑائی کیسے شروع ہوئی۔ بس ایک تصویر تھی، عرفان اور چھری۔ ثنا نے پولیس کے سامنے بیان دیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور میں نے اپنے بھائی کو خون میں لت پت دیکھا، اس نے یہ بتایا، اور عرفان وہاں موجود تھا، یہی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ وہ سچ تھا، مگر پورا سچ نہیں۔ عرفان کی ماں تھانے کے باہر بیٹھی تھی، ہاتھ پھیلائے، میرا بیٹا بے قصور ہے، مگر کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے چالان مکمل کیا، مقدمہ عدالت میں چلا گیا، اور عرفان جیل پہنچ چکا تھا۔ جیل کی راتیں لمبی ہوتی تھیں۔ عرفان فرش پر لیٹا، چھت کو دیکھتا رہتا، ہر رات وہی منظر، چھری، خون اور وسیم کی آنکھیں۔ اس نے کئی بار سوچا کہ خط نکال کر سب کو بتا دے، مگر ہر بار وسیم کے آخری الفاظ اسے یاد آ جاتے تھے، بہن کو مت بتانا، میں نے بہن کا برا چاہا، میری بہن کو مت بتانا۔ اور پھر ثنا کا چہرہ، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ثنا اپنے بھائی سے نفرت کرے، وہ سزا قبول کر سکتا تھا، مگر ثنا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ادھر ثنا بھی چین میں نہیں تھی، ایک طرف بھائی کی موت، دوسری طرف شوہر پر قتل کا الزام۔ وہ عدالت جاتی، خاموش بیٹھتی، اور واپس آ جاتی۔ دل کہتا عرفان جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہی دماغ مانتا تھا۔ یوں مہینے گزرتے گئے، اور ایک دن آ ہی گیا جب عدالت نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ وہ تھی اس کی سزائے موت۔ اسی فیصلے کے بعد عرفان نے اپنی آخری خواہش مانگی تھی، اور اسی خواہش نے کہانی کا رخ بدلنا تھا۔ عدالت کی عمارت باہر سے جتنی مضبوط نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی سرد تھی۔ اونچی چھت تھی، لکڑی کی بینچ
اور دیواروں پر لٹکا ہوا قومی نشان اور درمیان میں جج صاحب کی وہ کرسی۔ یہاں فیصلے ہوتے تھے مگر یہاں جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ عرفان کو جب پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو اس نے سر اٹھا کر پورا کمرہ بڑے ہی غور سے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے سب کی نظریں اس پر تھیں، کچھ نفرت سے، کچھ تجسس سے اور کچھ بے حسی سے اسے دیکھتے تھے۔ اس کے وکیل نے سرگوشی میں کہا تھا، حوصلہ رکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی۔ عرفان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کوشش کافی نہیں تھی۔ استغاثہ نے کیس شروع کیا۔ ملزم عرفان احمد نے شادی کی رات اپنے سالے وسیم خان کو بے دردی سے چھری مار کر قتل کیا۔ گواہ وہاں موجود تھے۔ آلہ قتل برآمد ہو چکا تھا، اس پر فنگر پرنٹ وہ عرفان کے تھے۔ گواہ بلائے گئے۔ ایک پڑوسی نے کہا، میں نے چیخ سنی تھی، باہر آیا تو عرفان کے ہاتھ میں چھری تھی اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ دوسرے نے کہا، وسیم زمین پر تھا، عرفان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، ہو نہ ہو اسی نے اسے چھری ماری۔ ہر گواہی ایک جیسے الفاظ تھے مگر ہر لفظ عرفان کے لیے ایک اور وکیل تھا۔ پھر ثنا کو بلایا گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے گواہ کے کٹہرے تک آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عدالت میں مکمل خاموشی تھی۔ جج نے اس سے پوچھا، کیا آپ ملزم کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا، جی، وہ میرے شوہر ہیں۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ اس رات آپ نے کیا دیکھا تھا، ذرا آپ بتا سکتی ہیں؟ ثنا نے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنے بھائی کو خون میں دیکھا تھا جب لوگوں نے مجھے بتایا، اور عرفان وہاں کھڑا تھا۔ کسی نے سانس روکی، کسی نے سر ہلایا۔ عرفان نے سر جھکا لیا۔ ثنا نے کچھ اور کہنا چاہا مگر لفظ اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی بھی عرفان کے خلاف بالکل گئی۔ دفاع نے سوال کیا، کیا آپ نے عرفان کو چھری مارتے دیکھا؟ ثنا نے چند لمحے اس بات پر غور کیا، اسے سوچا، نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا تھا، میں نے صرف بات کا منظر دیکھا تھا کیونکہ میں موقع پر نہیں تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی مگر کافی نہیں تھی۔ عدالت کے لیے حقیقت وہی تھی جو نظر آئی تھی۔ وسیم کے خاندان نے سخت بیانات دیے، ہم انصاف چاہتے ہیں، قاتل کو سزا ملنی چاہیے اور قاتل کو پھانسی سے کوئی بچانے والا نہیں۔ عرفان کی ماں گواہ کے کٹہرے تک آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ماں کی بات تھی مگر ماں کی گواہی قانون میں کمزور سمجھی جاتی تھی۔ دن پر دن چلتے گئے۔ ہر پیشی کے بعد عرفان کو جیل واپس لے جایا جاتا۔ ہر رات وہ سوچتا، کاش میں اس رات وہاں نہ گیا ہوتا، مجھے تو ثنا نے منع کیا تھا، کاش میں اس سے یہ ملاقات نہ کرتا۔ مگر وقت پیچھے نہیں جاتا۔ آخری فیصلہ آیا۔ عدالت بھری ہوئی تھی۔ جج نے فائل بند کی، سر اٹھایا اور فیصلہ سنایا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم عرفان احمد کے خلاف قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا عدالت اسے سزائے موت سناتی ہے۔ ایک لمحے کو جیسے کمرہ گھوم گیا۔ وسیم کی ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عرفان کی ماں موقع پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ثنا کے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، موت۔ عرفان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا اب اس کے پاس وقت بہت کم ہے، حد سے زیادہ وقت کم بچ چکا۔ اسی لمحے جج نے وہ سوال کیا جو قانون کا حصہ تھا اور یہ عرفان کا حق بھی تھا، کیا ملزم اپنی آخری خواہش بیان کرنا چاہتا ہے؟ عرفان نے سر اٹھایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ کو ایک اور موقع دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عدالت کے کمرے میں وہ سوال گونج رہا تھا مگر اس کے اثرات عرفان کے دل میں پہلے ہی اتر چکے تھے۔ آخری خواہش؟ کیا ہو سکتی ہے اس کی آخری خواہش؟ یہ کوئی معمولی حق تو نہیں تھا، یہ وہ آخری دروازہ تھا جو قانون موت کے سامنے کھولتا ہے۔ عرفان جانتا تھا اگر وہ اس دروازے سے خالی ہاتھ گزرا تو سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس نے نظریں اٹھا کر جج کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے ثنا کی طرف دیکھا۔ ثنا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، خوف اور ندامت ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ عرفان نے پہلی بار
یہ بات محسوس کی کہ اگر اب بھی وہ خاموش رہا تو یہ خاموشی صرف اسے نہیں مارے گی، وہ تو اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن ثنا کو بھی ساری زندگی اس کی یہ بات جلاتی رہے گی۔ ثنا حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکے گی۔ عرفان نے گہری سانس لی۔ حضور، اس کی بھاری آواز تھی مگر واضح طور پر اس نے کہا، میں اپنی آخری خواہش بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ہوں۔ میں تو فرش پر سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ میرا ذہن بوجھل رہتا ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی یہ آخری رات سکون کے ساتھ گزارنے دی جائے۔ جج نے قلم روک لیا۔ واضح کریں۔ عرفان نے چند لمحے توقف کیا، پھر الفاظ چن لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک رات کے لیے جیل کے ایک مخصوص کمرے میں رکھا جائے، جہاں ایک آرام دہ بستر مجھے میسر ہو، اور میری بیوی ثنا کو اجازت دی جائے کہ وہ اس رات میرے ساتھ گزار سکے۔ کمرہ عدالت جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ وسیم کی ماں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ثنا کے والد کے چہرے پر غصہ دوڑ گیا اور ثنا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ عدالتی اہلکاروں نے بھی اسے بٹھا دیا۔ جج نے عرفان کو غور سے دیکھا۔ تم جانتے ہو تم کیا مانگ رہے ہو؟ کیا تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ عرفان نے نظریں جھکا لیں۔ جی حضور، میں سب جانتا ہوں۔ اس کی وجہ؟ عرفان نے آہستہ سے کہا، میں اکلوتا بیٹا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس خاندان میں واحد ایسا چشم و چراغ، میرا خاندان میرے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو شاید میری اولاد اس رات سے دنیا میں آ سکے۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں پھر سرگوشیوں سے بھر گیا۔ یہ خواہش عجیب تھی مگر قانون میں اس کی ممانعت بالکل نہیں تھی۔ جج نے فائل بند کی۔ چند لمحے سوچتے رہے، پھر اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عدالت یہ اجازت دیتی ہے، ایک رات سخت نگرانی میں۔ عرفان نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ اجازت اس کے لیے امید نہیں تھی، بلکہ ایک موقع تھا۔ جیل میں خبر پہنچ چکی تو سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دوسرے سے یہی کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی خواہش ہوتی ہے بھلا؟ ایک نے کہا، مرنے والا ہے، وہ جو مانگ لے اس کی مرضی۔ دوسرا بولا، اس رات عرفان کو ایک الگ کمرے میں منتقل کیا گیا۔ کمرہ کافی صاف تھا۔ ایک چارپائی، ایک میز اور کھڑکی جس سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں آج کھولی گئی تھیں۔ دروازہ بند ہوا اور کچھ دیر بعد ثنا آئی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، آنکھیں اس کی لال، اور دوپٹہ ٹھیک سے سنبھالا ہوا اس نے تھا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ عرفان نے اس کا نام لیا، ثنا۔ یہ نام سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہو، دور رہنا مجھ سے۔ اس کی آواز میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ تم نے میرے بھائی کو مار دیا، تم قاتل ہو، اور میں حیران ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ مجھ سے بات مت کرو۔ عرفان نے کچھ قدم پیچھے ہٹ کر خود کو چارپائی پر بٹھا لیا۔ میں تمہیں قائل کرنے کے لیے نہیں آیا، اس نے آہستہ سے کہا، اور نہ ہی اس لیے کہ تمہیں میں یہاں چھوں۔ ثنا چونکی۔ تو پھر کیوں ایسی احمقانہ شرط؟ تم نے کیوں اور آخری خواہش کے لیے کیوں کہا؟ یہ سب کیوں مانگا؟ عرفان نے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں کاغذ اور قلم رکھے تھے۔ کیونکہ مجھے تم سے اکیلے میں سچ کہنا تھا۔ یہ 10 منٹ کی ملاقات سے مسئلہ حل ہونے والا بالکل نہیں تھا۔ ثنا خاموش ہو گئی، اور کیونکہ عرفان نے نظریں اٹھائیں، یہ میری اصل خواہش تھی۔ اس رات کوئی جسمانی خواہش نہیں تھی، صرف سچ تھا جو میں نے تمہیں بتانا تھا، اور میرے پاس تو کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ 10 منٹ کی ملاقات میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اور تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی، میرے پاس نہیں آتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ جیل کے اس چھوٹے سے کمرے میں خاموشی اتنی بھاری تھی کہ سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ باہر پہرے دار کے قدموں کی ہلکی آہٹ کبھی کبھار سنائی دیتی، مگر اندر دو انسان آمنے سامنے وہاں بیٹھے تھے، جن کے درمیان سچ کی ایک موٹی دیوار کھڑی تھی۔ ثنا کرسی پر بیٹھی تھی
اور دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ عرفان چارپائی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، نظریں اس کی بھی فرش پر تھی۔ کچھ دیر بعد کچھ کوئی نہ بولا، پھر عرفان نے بات کا آغاز کیا اور اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے قاتل سمجھتی ہو اور تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ کوئی بھی بہن اپنے بھائی سے ایسی ہی محبت کرتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ ثنا نے طنزیہ ہنستے کی کوشش کی، مگر آواز کانپ گئی۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، کیا بتانا چاہتے ہو تم؟ تمہیں پھانسی ہونی ہے؟ عرفان نے سر ہلایا۔ ہاں وہ تو ہونی ہے، مگر تمہیں سچ جاننے کا حق ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرو اور مجھ سے کبھی میری قبر پر بھی نہ آؤ۔ خاص کر اس رات کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا جس رات وسیم مرا تھا۔ وسیم کا نام سنتے ہی ثنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرا بھائی؟ اس نے دانت بھینج لیے۔ بولو کیا ہوا تھا؟ عرفان نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے کے لیے جا رہا ہو۔ وہ رات معمولی نہیں تھی۔ وسیم نے خود مجھے بلایا تھا چرخی گیٹ کے اس ویران مکان میں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ثنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے بارے میں؟ ہاں، تمہارے بارے میں ہی وہ بات کرنا چاہتا تھا، عرفان نے نظریں اٹھا کر کہا۔ وہ تمہیں مجھ سے جدا کرنا چاہتا تھا اور تم جانتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لائق نہیں، اور اگر میں نے تمہیں چھوڑنے سے انکار کیا تو وہ سب کے سامنے میری ایسی باتیں لے کر آئے گا جن کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ جھوٹ! ثنا بولی۔ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وسیم ایسا نہیں تھا، میں اپنے بھائی سے اچھی طرح واقف تھی۔ عرفان نے تلخی سے مسکرایا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جو حقیقت ہے اس حقیقت کو تو جھٹلایا بالکل نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ کیسا لفافہ؟ عرفان اٹھا، میز کے پاس گیا اور ایک پرانا شکن زدہ لفافہ اٹھایا جو وہیں رکھا ہوا تھا۔ یہی ہے وہ لفافہ۔ اس نے لفافہ ثنا کے سامنے رکھا۔ یہ وسیم نے مجھے دیا تھا۔ ثنا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر چند تصویریں تھیں، دھندلی مگر پہچاننے کے قابل۔ تصویروں میں ثنا تھی کسی اور لڑکے کے ساتھ، ایسی تصویریں جنہیں غلط معنی دیے جا سکتے تھے۔ ثنا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگی، ایک بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب جعلی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ جعلی ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر بنائی گئی تھیں۔ عرفان کی آواز بھر آئی۔ یہ تصویریں مجھے بدنام کرنے کے لیے اور تجھے مجھ سے دور کرنے کے لیے تھیں۔ وسیم نے خود مانا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو یہ تصویریں کبھی سامنے نہیں آئیں گی، اور اگر نہ چھوڑا؟ ثنا نے بمشکل پوچھا۔ عرفان نے آنکھیں بند کر لیں تو وہ تمہاری عزت نیلام کر دیتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ثنا کی سسکیوں کی آواز اب صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیکن قتل؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا؟ تم نے اسے آخر کیوں مارا؟ عرفان نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے مارنے کا ارادہ بالکل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تھا۔ میں صرف وہ لفافہ واپس لینا چاہتا تھا۔ ہم میں تکرار ہوئی، اس نے مجھے دھکا دیا، میں وہاں لڑکھڑا گیا اور سامنے زمین پر پڑا لوہے کا وزنی لیمپ اٹھ گیا۔ اس کی آواز رک گئی۔ وہ چیخا، پھر خاموش ہو گیا۔ ثنا نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ حادثہ تھا؟ اس نے کہا، ہاں یہ حادثہ تھا، لیکن میں ڈر گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ثنا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر تم نے یہ سب مجھے پہلے بتایا ہوتا کاش! عرفان نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ تو کون مانتا؟ اور میں نے تو کئی بار کوشش کی، لیکن تم مجھ سے ملنے کے لیے رضامند نہیں تھی، نہ ہی ملاقات کے لیے آئی۔ ایک غریب آدمی کی بات، یا ایک با اثر خاندان کے بیٹے کی لاش! کون یقین کرتا میری بات پر؟ خاموشی پھر لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد عرفان نے جیب سے ایک تہہ ہوا کاغذ نکالا۔ یہ وسیم کا آخری خط تھا۔ اس نے اسی رات لکھا تھا۔ شاید ضمیر جاگ گیا تھا۔ میں نے یہ خط اس کی جیب سے گرا ہوا پایا تھا، مگر ڈر کے مارے کسی کو نہیں دیا۔ اس نے خط ثنا کے ہاتھ میں دیا۔ ثنا نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ خط پڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر صدمہ بڑھ رہا تھا۔ خط میں وسیم نے
اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اس نے ثنا کی کردار کشی کی سازش کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ عرفان کو ڈرانا چاہتا تھا، مگر بات اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خط کے آخر میں یہ لکھا ہوا تھا: اگر کچھ ہو جائے تو سچ سامنے آ جانا چاہیے تاکہ مجھے قبر میں سکون ملے۔ خط ہاتھ سے گر گیا۔ ثنا کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ یہ سب سچ ہے؟ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عرفان نے صرف اتنا کہا: ہاں، میرے پاس اب جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی، اور اس لیے میں یہ بات سب کے سامنے لے آنا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے میں یہ تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس رات 2 زندگیاں ٹوٹے ہوئے سچ کے نیچے خاموش بیٹھی رہیں، اور صبح ایک نیا سوال جنم لینے والا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز ابھی دور سے آ رہی تھی جب جیل کے اس کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آئی۔ رات ختم ہو چکی تھی، مگر اس رات کا بوجھ ثنا کے دل پر اور بھی بھاری ہو گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھیں اس کی سرخ تھیں، اور ہاتھ میں وسیم کا وہ خط تھا۔ عرفان خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے اب کہنے کو کچھ بھی باقی نہ ہو۔ کچھ لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پہرے دار نے جھانک کر کہا کہ وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ ثنا چونک گئی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ عرفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے دو ثنا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی، اور پھر اچانک بولی: نہیں، اب سب ختم نہیں ہوا۔ عرفان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خط، یہ تصویریں، یہ سب کچھ۔ اس کی آواز میں اب کمزوری نہیں، ایک عجیب سا حوصلہ تھا، اور اس کے ارادے اب بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ یہ سچ ہے، اور سچ کو دفن نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا فائدہ؟ عرفان نے آہستہ سے کہا۔ میری سزا تو اب طے ہو چکی ہے۔ ثنا نے لب بھینچ لیے۔ قانون سزا دیتا ہے، مگر کبھی کبھی قانون کو سچ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ پہرے دار نے کھنگارتے ہوئے کہا: بی بی، اب تمہیں جانا ہوگا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ثنا نے آخری بار عرفان کو دیکھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جیل میں معمول کی چہل پہل اب شروع ہو گئی، مگر ثنا کے لیے یہ عام صبح بالکل نہیں تھی۔ وہ سیدھی اپنے والد کے پاس پہنچی، وہی والد جنہوں نے عدالت میں عرفان کے خلاف گواہی دی تھی۔ والد نے اسے دیکھا تو حیران ہوئے۔ تم یہاں اتنی صبح؟ ثنا نے خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ ابو، یہ پڑھیں۔ یہ آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا خط۔ انہوں نے وہ خط پڑھا۔ جیسے جیسے الفاظ آگے بڑھ رہے تھے، اس کے چہرے کی سختی اب کم ہو رہی تھی۔ آخر میں ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسیم کی لکھائی ہے، میں جانتا ہوں۔ میں اس کی تحریر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، ثنا بولی، اور وہ تصویریں بھی جعلی ہیں۔ عرفان قاتل نہیں، ایک غلطی کا شکار انسان ہے۔ والد کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہم نے جلدی میں فیصلہ کر لیا اور غصے میں آ گئے۔ نہیں ابو، ثنا نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم نے عزت کے نام پر سچ کو مار دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اسی دن ثنا اپنے وکیل کے پاس پہنچی۔ اس نے خط اور تصویریں وہ سب اس کے سامنے رکھ دیں۔ وکیل نے غور سے سب کچھ دیکھا۔ یہ نیا ثبوت ہے اور بہت مضبوط ہے، امید ہے یہ ہماری مدد کرے گا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ثنا نے بے چینی سے اس وکیل سے پوچھا۔ وکیل نے سر ہلایا کہ ریویو پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے بس جلدی کرنا پڑے گا۔ کتنا کم وقت ہے؟ پھانسی کا دن قریب ہے۔ ثنا نے آنکھیں بند کر لی، پھر مضبوطی سے کہا، جو بھی ہو درخواست دائر کریں، ابھی جتنا جلدی ہو سکے۔ ادھر جیل میں عرفان سجدے میں پڑا تھا۔ وہ موت کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر ایک عورت اس کی خاموشی کے خلاف اکیلی کھڑی ہو چکی ہے۔ شام کو جیل سپرنٹنڈنٹ آیا۔ عرفان؟ وہ چونک گیا۔ تمہارے کیس میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، پھانسی عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ عرفان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ سپرنٹنڈنٹ نے مختصراً اسے جواب دیا، سچ کبھی کبھی دیر سے مگر آ ہی جاتا ہے۔ عدالت کے باہر اس دن
غیر معمولی خاموشی تھی، نہ زیادہ ہجوم تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی شور، صرف چند لوگ تھے جن کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے نہیں بلکہ سچ کے وزن کے منتظر ہوں۔ ثنا خاموش کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی پرانی فائل تھی جس میں وسیم کا خط، تصویروں کی رپورٹس اور وکیل کی درخواست وہ شامل تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کم تھا اور عزم زیادہ تھا۔ عدالت کا دروازہ کھلا، عرفان کو لایا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں مگر آنکھوں میں حد سے زیادہ حیرت تھی۔ وہ سیدھا نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ عدالت کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسے ہی اس کی زندگی کا فیصلہ بدلے گا۔ جج تشریف لائے، کمرے عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وکیل نے نئے ثبوت پیش کیے، خط پڑھا گیا، رپورٹس بھی دیکھی گئیں، تصویروں میں جعلی ہونے کی تصدیق وہ اب سامنے آ چکی تھی۔ جج نے عرفان کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس خط کو پہچانتے ہو؟ عرفان نے یہ سنا اور اس نے سر ہلایا۔ جی حضور، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہی وہ سچ ہے جو میں عدالت میں لانا چاہتا تھا، لیکن میں ہمت نہ کر سکا، بس کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ پھر جج نے ثنا سے سوال کیا، کیا تم اس سب کی تصدیق کرتی ہو؟ ثنا کھڑی ہوئی، اس کی آواز صاف تھی۔ جی، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا اور میرے بھائی نے ایک بڑی غلطی کی تھی جسے ہم نے عزت کے نام پر چھپا دیا ہے۔ میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے چند لمحے توقف کیا، پھر کہا، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ قتل نہیں ہے بلکہ ایک حادثہ تھا۔ اہم ثبوت پہلے پیش نہ کیے جانے کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوئی، مگر اب سب سچ واضح طور پر سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ پھر وہ الفاظ آئے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ عرفان کو سزائے موت سے بری کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کو عرفان کو ایسے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہتھ کڑیاں کھلنے کی آواز آئی، ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ جیل کے دروازے سے باہر نکلتے وقت عرفان نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان مگر اب مختلف لگ رہا تھا، جیسے برسوں بعد سانس لینے کی اجازت ملی ہو۔ ثنا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر عرفان نے کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی میں یہ احسان کبھی اتار سکتا ہوں۔ ثنا نے سر ہلایا۔ یہ احسان نہیں تھا، یہ میرا فرض تھا، اور کاش تو مجھے پہلے بتاتا تو اس بات کی نوبت نہ آتی۔ میری غلطی کی تلافی، عرفان نے آہستہ کہا، ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ ہاں، وہ بولی، مگر سب کچھ نہیں۔ چند ماہ بعد عرفان نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ سادہ سی نوکری، خاموش دن اور پرانی یادیں، اور ثنا کے ساتھ رہا مگر بغیر کسی دکھاوے کے۔ ان کے درمیان اب صرف محبت نہیں تھی، سمجھ بھی تھی، ایک دوسرے پر اعتماد بھی اب زندہ تھا۔ وسیم کی قبر پر دونوں نے ایک ساتھ فاتحہ پڑھی۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، غلطی اس کی تھی مگر سبق ہم سب کے لیے تھا، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ عرفان نے سر جھکا لیا۔ یہ کہانی نہ صرف ایک آدمی کی رہائی کی کہانی تھی بلکہ اس بات کی بھی تھی کہ سچ کو جتنا دبایا جائے وہ اتنی ہی شدت سے واپس آتا ہے، اور عزت صرف خاموشی میں نہیں بلکہ سچ قبول کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ کہانی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔